السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے سوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں جس سوال کو اسلام دشمن طاقتیں، اسلام مخالف لوگ، لبرل لوگ، روشن خیال لوگ، آزاد ذہن کے لوگ بار بار ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ وہ سوال ہے کہ کیا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ ہم اس کا تحقیقی، تفصیلی، مدلل جواب دیں گے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے اس چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں اس ذات کے بارے میں جس ذات نے اس اسلام کو ڈیزائن کیا ہے، وہ ذات جس ذات نے اس اسلام کو پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا اور پسند کیا۔ یقیناً وہ ذات احکم الحاکمین، رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، آئیے قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ قاف میں 26ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا تمہارا پروردگار تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم کوئی فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ 8ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ بات کہو، سچی پکی صحیح بات کہو، گرچہ کے سامنے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ 14 پارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں اس جینڈر کے بارے میں، اس جنس کے بارے میں، جس جینڈر اور جس جنس یعنی عورت کے متعلق یہ اسلام مخالف طاقتیں سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ تو عورتوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن کریم جب ہم اٹھاتے ہیں 2 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، بہتر سے بہتر ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ قرآن کریم کے اندر 2 پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے کہ مردوں کے حق عورتوں پر ہے۔
قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی ظلم کر کے تم کسی عورت کو وارث بناؤ اور اس سے وارث لو۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے عورتوں کے حسن سلوک کے حوالے سے اور اس کے حق کے حوالے سے؟ مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا کہ عورتوں کے معاملے میں اچھائی والی وصیت کو، خیر والی وصیت کو قبول کرو، ان کی اچھائی کو قبول کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یجلد احدکم جلد العبد کہ کوئی مرد اپنی عورتوں کو نہ مارے، عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم کہ تم میں بہترین، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں اور قرآن کی یہ ساری آیتیں چیخ چیخ کر ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں پیغام دے رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام حق کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، کوئی بےایمانی نہیں ہے، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہے۔ اسلام ساری انسانیت کو بلکہ سارے مخلوق کو، ساری جینڈر کو ایکول رائٹ دیتا ہے، برابر حقوق دیتا ہے۔ اسلام کسی عورت کے بارے میں کیا بلکہ کوئی بھی جینڈر ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے ساتھ ظلم ذاتی کو برداشت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر جب ساری مخلوق کے بارے میں اسلام اور اسلامی تعلیمات عدل و انصاف کی ہے تو پھر اسلام اور اسلام کی تعلیمات عورت کے بارے میں ظلم کی کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے حق کو دبانے اور اس کے حق کو گھٹانے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، اسلام مخالف طاقتیں اور لبرل طرح کے جو لوگ ہیں وہ جو سوال کرتے ہیں، آخر وہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اسلام نے مردوں میں اور عورتوں میں بھید بھاؤ رکھا ہے، ایکول رائٹ نہیں دیا ہے، برابر حقوق نہیں دیا ہے، مساوی حقوق نہیں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا کہ جب وراثت کا حق ہوتا ہے تو مردوں کو 2 حصہ ملتا ہے، عورتوں کو 1 حصہ ملتا ہے، اور جب گواہی کا حق ہوتا ہے تو 2 عورت کی 1 گواہی مانی جاتی ہے اور 1 مرد کی 1 گواہی مانی جاتی ہے، اور جب طلاق کی بات ہوتی ہے تو مردوں کو طلاق کا حق ہے جبکہ عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اور جب بات ہوتی ہے عقل کی تو مرد کو کہا جاتا ہے کہ مرد کامل العقل ہے اور عورت ناقص العقل ہے اور ناقص الدین ہے۔ اس وجہ سے یہ اسلام مخالف طاقتیں اور یہ لبرل لوگ اور یہ روشن خیال لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے ایکول رائٹ مرد اور عورت میں نہیں رکھا ہے، جبکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام نے سب کو برابر حق دیا ہے، ایکول رائٹ دیا ہے، اور یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کے اور یہ جو احکامات ہیں اسلام کے، یہ اسلامی کے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اسلام نے یہ سارے احکامات دیے ہیں جس کو یہ لبرل لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ عقل سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہر حکم کے اندر حکمت ہے، ہر حکم کے اندر گہرائی ہے، اور ہر حکم عقل سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن چونکہ ان لبرل لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں، کھوپڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی گہرائی نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو اور اسلامی تعلیمات اور اس کی گہرائی کو یہ سمجھ سکیں، اور اگر یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہٹ دھرمی پر تلے رہتے ہیں۔ ان کی منشا یہ ہے کہ یہ اسلام کو بدنام کریں، یہ اسلام کو گھٹائیں، یہ اسلام کو جھکائیں، یہ اسلامی احکامات کے نور کو بجھائیں، اور یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا
اور نہ ہو سکے گا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جو بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ سے اسلامی تعلیم کو بدنام اور داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ اسلامی احکامات کو بدنام کریں اور اس کے نور کو بجھا دیں، اس کے نور کو گھٹا دیں اور اسلام کو داغدار کریں، بدنام کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ میں ان احمقوں کے سارے سوال کا ایک ایک کر کے اگلی کئی ویڈیو میں جواب دوں گا، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات سراسر حق پر، عدل پر، انصاف پر مبنی ہے۔ کسی بھی جینڈر کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ اسلام ظلم ذاتی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ عورت کے ساتھ اسلام ظلم کیوں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔